بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات۔ آج ہم بات کر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کا عرس ہے۔ ہم آج ان کی بات اس انداز سے کریں گے کہ ہم نے ان کی ذات سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے دین کا کام کیسے کیا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کا تقوی اور زہد کیسا تھا۔ جب ہم ان لوگوں سے سیکھیں گے تو ہماری بات بنے گی۔ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اولیاء کرام اور پھر تصوف اور اس کے اندر جو خامیاں ہیں ان کی بھی کم از کم نشاندہی ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ غازی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اگر تاریخ پڑھیں تو اس سے پہلے اس بر صغیر میں پرانا قبرستان ٹھٹھا کا گنا جاتا ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے پرانے بزرگ موجود ہیں، جس کو میری شمل نے جو ہے اس کے اوپر کام کیا ہے، ٹھٹھا کے قبرستان کے اوپر۔ وہاں تک کچھ بزرگ آئے ہیں، لیکن یہ ابو منصور کے دور کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی جو آئے تو تین باتیں ان کی اپنی خصوصیت ہیں، بلکہ ہر ولی ہر فقیر میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات علم کا ہونا۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہے جتنے بھی آج کل موجودہ دور میں پیر نظر آتے ہیں تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ باو علیہ رحمت نے فرمایا تھا، علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ اللہ اکبر۔ علم جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، اس بنا کے اوپر یہ بگاڑ پیدا ہوا۔ لیکن عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں دیکھ رہا تھا، ابھی راستے میں گاڑی میں دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم دین کے وہ سرخیل تھے کہ جس گھرانے کے اندر حضرت جعفر جیسے، امام جعفر جیسے، اور استاد وہ ہوں اور شاگرد جابر بن حیان جیسے ہوں، واہ واہ، پھر کیا عظمت اور کمال جو ہے کیا ہوگی۔ تو علم ان کے اندر اتنا تھا کہ اپنی علمی بصیرت کی بنا کے اوپر لوگ ان کے پیچھے آتے گئے اور لوگ ان کے پیچھے لگتے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تصوف اگر چاہتے ہیں نا لوگ کہ اس دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے تو بغیر تصوف کے نہیں ہوگا، ہاں یہ بھی ذہن کے اندر ہے۔ اور اگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ توحید کی سمجھ آ جائے تو وہ بھی صوفیاء کے بغیر نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جناب یہ توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، یہ ستہ جو ہے یہ لطائف کیا ہیں۔ مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں کہ جب ایک نمبر مال مارکیٹ میں ہوتا ہے تو اسی صورت دو نمبر مال مارکیٹ میں اس کی کاپی آتی ہے جس کی ڈیمانڈ ہو۔ تصوف کی، پیری مریدی کی، شیخ کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ، اس لیے دو نمبر جو فیک لوگ ہیں وہ بھی معاذ اللہ اپنا کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہر کتاب کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نکالوں سے ہوشیار۔ جی جی ہاں تو پھر ہوشیار رہنا چاہیے، کم از کم نکالوں سے بچنا چاہیے۔ تو آپ جو ہے اگلی بات جو ہے کرنے لگا ہوں، دوسری بات جو آپ کے اندر خصوصیت تھی وہ یہ ہے کہ جس گھرانے سے تعلق تھا، جرت اور بہادری کی ایک جو ہے مثال ان کے اندر موجود تھی، اس لیے وہاں آپ کے لیے جو بات پیدا کی گئی وہ آپ نے پہلے جو ہے میرے بھائی نے بات کر دی۔ صحیح۔ لیکن ہشام جو تھا یہ اظلم الظالمین گنا جاتا ہے۔ صحیح۔ وہاں سے ایک آدمی بھیجنا، بر صغیر کے اندر بھیجنا کہ اسے نبٹ لو اور پھر ان کو شہید کر دینا، تو یہ جو ہے بغض اور عناد اہل بیت کا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو کہنے لگا ہوں جو اس دور کے اندر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ کرامتوں کے پیچھے تو ہم جاتے ہیں، باقی تعلیمات کے پیچھے جانے کو ہمیں تیار نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے یہ کہ علماء کہتے رہیں، صوفیاء کہتے رہیں، پیر صاحب کہتے رہیں نماز پڑھو، یہ کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے جی نماز نہیں پڑھنی ہے، باقی جو ہے کام کر۔ کون سا صوفی ایسا ہے جس نے کہا ہو کہ نماز نہ پڑھو؟ صحیح۔ کون سا پیر ایسا ہے جس نے کہا ہو نماز نہ پڑھو؟ لیکن صوفیاء کا یہ ماٹو رہا ہے کہ اللہ کا قرب ڈھونڈنا ہے تو بغیر نماز کے آپ کو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا، بغیر نفس کے مارے بغیر آپ کو اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ پہلی سیڑھی ہے۔ ہاں پہلی سیڑھی ہے، اور اللہ کا قرب جب ملتا ہے تو انسان کیسے بدلتا ہے۔ اب قرآن حکیم میں صوفیاء کے بارے، اولیاء کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب وہاں جہاں ان کا ٹھکانہ تھا تو وہاں اسباب اللہ پیدا کرتا ہے۔ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پانی تھا ہی نہیں، کڑوا پانی تھا، سمندر قریب تھا، تو پھر آپ نے جو نگاہ کی تو ایک چشمہ جاری ہوا جو آج تک میٹھا پانی دے رہا ہے۔ تو یہ اس مالک کی بھی نشانیاں ہیں نا کہ جس نے قرآن میں فرمایا کہ تم ہی بتاؤ کہ یہ جو سمندر کے دو پارٹ چل رہے ہیں، ایک میٹھا ہے، ایک جو ہے وہ نمکین ہے، کھاری ہے، ان کے درمیان میں دیوار کس نے قائم کی؟ یہ وہ مالک ہے جس نے سمندر کے اندر وہ کنواں لگایا ہے جس کے اندر سے میٹھا پانی آتا ہے۔ یہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ اور جو بھینس ہے مفتی صاحب وہ چارہ کھاتی ہے، وہ سبز کھاتی ہے،
دودھ ماشاءاللہ وہ سفید دیتی ہے. وہ خون اور گوبر کے درمیان سے اللہ کھینچ کے ہم نے نکالا جو بڑے مزے سے پیتے ہو. پر ہم پوچھتے ہیں کہ خالص ہے نا یہ؟ سبحان اللہ. جو کھینچ کے نکالا ہے اس کے اوپر تو پہلے ہمیں سمجھ آنی چاہیے نا. اور یہ ہمیں تھوڑی مجھے اجازت دیں مفتی صاحب، جو بھینس ہے جس کو ہم جانور کہتے ہیں 4 ٹانگوں والا، وہ خالص دودھ دے رہی ہے، اور جو اشرف المخلوقات میں لوگ شامل ہیں اس خالص چیز کو 2 نمبر بنا رہے ہیں. تو بھینس ان سے اچھی ہے ایسے انسانوں سے جو ملاوٹ کرتے ہیں. اب تو پہلی بات تو وہ لطیفہ آ جائے گا کہ آپ نے کہا کالی آج سنا دے لطیفہ جی. کالی بہن جو ہے وہ دودھ دیتی ہے. ہمارے ایک دوست تھے بڑے پڑھے لکھے لا کر رہے تھے، تو ہمارے ایک دوست تھے جور آباد کے پیر اسماعیل شاہ صاحب، وہ آیا نا تو انہوں نے کہا کہ چائے پی لو، تو کہنے لگا کہ چائے میں جو ہے نا نہیں پیتا، میرا رنگ کالا ہو جاتا ہے، دودھ پیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر دودھ پینے سے سفید ہوتے تو دنیا کے سارے کٹے جو ہے وہ سفید ہی ہوتے. ہاں وہ کیوں کالے ہیں سفید دودھ پی کے؟ بات یہ ہے کہ رنگ کا کالا ہونا کوئی عیب نہیں، دل کا کالا ہونا بہت بڑا ہے. بچڑے کٹے اور بچڑے ہیں، تو اس لیے دل کا جو ہے جی 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 دل جو ہے یہ تیسری آنکھ ہے. دل اس سے انسان جب دیکھتا ہے نا عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو گناہ نہیں کرتا ہے صوفیاء کے نزدیک. تو اس لیے ہم 2 آنکھوں سے ظاہری دیکھتے ہیں، تیسری آنکھ بند کر رکھی ہے ہم نے. اس لیے ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے، اس پہ داغ لگ گیا ہے اور ہم اس طرف نہیں آ رہے. بہرحال صوفیاء میں عبداللہ غازی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی بات وہ عرس کی باتیں ہیں. جو عرس کے لحاظ سے باتیں ہیں یہاں بھی بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ پورے ملک کے اندر ایسی عجیب باتیں ہوتی ہیں. مثلا ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے آپ کے چینل کی وساطت سے کہ جو ہے چادریں ڈالی جاتی ہیں جس پہ کل خانی ہوتی ہے وہ ڈالی جانی چاہیے. ایک کھنہ نے جو کتاب لکھی ہے نا لاہور کے بارے میں، اور اس میں لکھا ہے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے جو چادریں اترتی تھیں اس میں 200-250-300 بچیوں کا جہیز جاتا تھا، اور وہ لیس لگا کے عورتیں کڑھائی کر کے لے آتی تھیں. اب جو چادریں آتی ہیں یا مولوی صاحب کے گلے میں پڑتی ہیں، اور یا جو ہے اس کی ایسی بے ادبی ہوتی ہے دفن کرنی پڑتی ہے. جی جی. اس لیے یہ کہاں کا اصول ہے کہ دربار کے اوپر چادروں کے اوپر قرآنی آیات لکھنی چاہیے؟ قرآنی آیات نہیں ہونی چاہیے، سادہ ہونی چاہیے. جیسے چراغ کا جلانا ہے تو آپ بھی جائیں بڑے بڑے درباروں کے اوپر اتنے چراغ جلیں، کون سا تصور ہے؟ تصور تو یہ تھا کہ لوگ یہاں سے روشنی کے لیے ایک چراغ کافی، ایک لائٹ روشنی کے لیے چراغ کافی تھا، وہ بلب لگا دیں آپ. تو اب جو ہے وہاں اتنی گندگی پھیلا رکھی ہے. جو سب سے بڑی بات ہے کہ بلا ہر دربار کے اوپر جو ہے دکھ کی بات ہوتی ہے، وہ بھنگی چرسی جو ہے انہوں نے ڈیرے لگائے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے صوفیاء بدنام ہو رہے ہیں، اور صوفیاء کی تعلیمات جو ہے ان کے سامنے جو ہے ماند پڑ رہی ہیں کہ جناب یہ ہوتا ہے صوفیاء کے درباروں پہ، یہ ہوتا ہے کہ جوتیاں گم ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو ہے چرس پی جاتی ہے، وہاں نشہ کیا جاتا ہے، وہاں یہ کیا جاتا ہے. کم از کم صوفیاء کی تعلیمات کے مطابق وہاں کا ماحول مہیا کرنا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. جی ڈاکٹر علی وقار صاحب یہ بتائیے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کا طریقہ کار تھا، ظاہر ہے اور پیچھے ایک پورا تسلسل ہے اور آپ کے خاندان کا ایک پورا امتیاز بھی ہے. اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ جو آپ کی خدمات ہیں لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کی. آج ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے دائرے سے نکالا جا رہا ہے. ہمارے جو اکابر تھے یہ صوفیاء، ہم نے موضوع کو بھی نہیں چھوڑنا اور باقی ساتھ بات کرنی ہے کہ ہمارے صوفیاء تھک گئے، دنیا سے چلے گئے اسی لگن میں، اسی کام میں لگ کے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرنا ہے. آج فتوے لگ رہے ہیں، تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے صوفیاء کا اور بالخصوص عبداللہ شاہ غازی کا؟ جی صوفیاء کا اور حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ کار تھا وسعت قلبی کے ساتھ لوگوں کو قریب کرنا اور پھر عمل کرنا. حضرت علی یا حضرت امام جعفر صادق دونوں احباب سے روایت ہے کہ ایک شخص، زیادہ قوی روایت حضرت مولا علی کے دور کی ہے کہ ایک شخص آیا تو حضرت علی سے کسی علاقے میں دعوت کے لیے اس کو بھیجا گیا، نیا علاقہ فتح ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں حضرت مولا علی. حضرت علی نے فرمایا زبان بند رکھنا. اللہ اکبر. اب وہ بڑا حیران ہوا کہ میں جا رہا ہوں دعوت کرنے، دین، لوگوں کو دین سکھانے، اور یہ فرما رہے ہیں جی زبان بند رکھنا. تو حضرت علی نے اس کے چہرے کا اضطراب دیکھ لیا، فرمایا کہ میں تیرے اضطراب سمجھ رہا ہوں بیٹا، میری مراد یہ ہے جو وہاں جا کے کہنا چاہتا ہے وہ کرنے لگ جانا. ہائے ہائے، پریکٹیکل خود کرنا. تو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ تو یہ سمجھانے آیا ہے.
تو حضرت عبداللہ شاہ غازی اور صوفیاء کرام یہ کہتے کم تھے اور کرتے زیادہ تھے. امام ربانی نے بھی شاید اپنے مرید کو کہا اسی تھا. طرح کی چیز. جی جی. تو اب یہ ہے کہ کام الٹ ہو گیا, ہم کہنے والے زیادہ ہیں اور کرنے والے کم ہیں. عشر اشیر بھی اس کا نہیں کیا جاتا جتنا کہا جاتا ہے. یہی بات ہے کہ اب کال زیادہ ہو گیا اور حال کم ہو گیا. تو یہ واپس جب اب تصوف کیا ہے, دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی, مفتی صاحب جو تشریف فرمائے اس طرف, ان مشتاق صاحب نے جو گفتگو فرمائی, ہمارا الحمدللہ مستقبل روشن ہے. گفتگو میں نے بھی کی, آپ کو بھی شامل کر لیتے ہیں. ہمارا مستقبل روشن ہے. آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے لوگ, اور اصلاح پر اور نقد کتنی جرت کے ساتھ اور کتنی زبردست ہو رہی ہے. چیزیں بہتر ہو جانی ہیں انشاءاللہ ہوں گی بہتر, اور ہم ہی لوگوں مل کر فتح حق اور سچ کی ہے نا. ہاں, حق اور سچ کی انشاءاللہ ہونی ہے. بس ہم یہ رسم اور رواج جو تصوف میں رسوم کا ایک باب داخل ہو گیا نا, اس سے نکال کے اگر اس کی روح کی طرف اپنے نوجوانوں کو لے کر آ گئے کہ روح تصوف یہ ہے کہ تمہیں کسی سے اختلاف, تم سے کسی کو نقصان نہ ہو. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص گیا کونیا مولانا روم کے مزار سے, جی وہاں پر جناب گیا تو کچھ لوگ اس کو آئے, وہ میزبان بنا, وہ وہاں رہتا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. پاکستان سے 2 دوست گئے تھے, قبلہ توجہ فرمائیے. جی جی 2 دوست سن رہے ہیں, دونوں سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے آپ ایک چائے کا موقع دیں, میں چائے کے دوران آپ کو پوری مثنوی پڑھا دوں گا مولانا روم. پوری مثنوی میں یہاں رہتا ہوں 25 سال 30 سال سے, مولانا کی خدمت میں آتا جاتا ہوں. انہوں نے کہا اس سے بڑی کیا بات. خیر انہوں نے کہا لیکن ایک شرط ہے, آپ نے اس پورے سفر میں واپس آنے تک میں جو بھی کہوں مجھے کسی بات سے ٹوکنا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک. انہوں نے کہا جی ٹیکسی پہ جائیں گے. 2 کلومیٹر تھا. انہوں نے کہا یار 2 کلومیٹر تمہارا گھر ہے, چلو واک ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں. طے ہوا کہ ٹیکسی لے گئی, ٹیکسی میں بیٹھے. وہ کہیں میں نے اب پیچھے بیٹھنا ہے اور درمیان میں بیٹھنا ہے, ایک سائڈ ادھر بیٹھ کے ایک صاحب ادھر اور ایک آگے بیٹھ کے. چلے جی گھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی پیسے میں نے دینے, آپ نے نہیں دینے. اچھا. کرایہ انہوں نے دیا. گھر پہنچے, گھر گئے تو ان کے پاس اس وقت گھر میں صرف کدو پڑے تھے, کدو شریف. کدو کا انہوں نے سوپ بنایا اس شوربے والا اور ان کو پیش کر دیا. ان کو دروازے پر لائے, ٹھیک ہے, اور ہلکا سا تحفہ دے کے واپس روانہ کر دیا. انہوں نے کہا حضرت صاحب وہ مثنوی کتنے گئی؟ ہائے واہ واہ. انہوں نے کہا میں نے تو پوری مثنوی پڑھا دیا, آپ نے غور نہیں کیا. انہوں نے کہا بتائیں. اور کہتا ہے جی بیٹھ جائیں. اندر واپس آئے. وہ کہتے ہیں وہ جو میں درمیان میں بیٹھا تھا تو آپ ادھر تھے اور آپ ادھر تھے, اور میں تنگ ہو کے بیٹھا تھا, لیکن میں نے نہ اپنی کونی ادھر ماری نہ ادھر ماری. یہ تنگ نہیں کیا. مثنوی کا پہلا پیغام ہے کہ تم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, تم جتنی بھی تنگی میں کیوں نہ. واہ واہ. مثنوی کا دوسرا پیغام یہ تھا کہ تم نے لوگوں کا بوجھ اٹھانا ہے. تو کرایہ آپ دے سکتے تھے, لیکن میں نے وہ بوجھ اٹھا کے پیغام دیا کہ یہ مثنوی کا دوسرا پیغام ہے, کرایہ میں نے دیا. اور مثنوی کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ نفع بخشی ہو, تم سے جتنا نفع ہو سکتا ہے. میرے پاس یہی کدو دستیاب تھے, وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ. تو یہ پوری مثنوی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو اسی کو مد نظر, اور یہی صوفیاء کا طریق ہوتا ہے. صحیح. ورنہ وہ جو جھگڑالو لوگ ہمارے ہاں پیدا ہو گیا نا, ادھر بھی کونی ادھر بھی کونی, اس کی فلاں چیز کو ناپے, داڑھی اتنی ہے, اس کی فلاں چیز ناپے, اس نے یہ کیا ہے, اس نے یہ کیا ہے. اپنے اعمال نہیں ناپنے. ہاں, اس پر حضرت مجدد علیہ ثانی کا قول آنا چاہتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ نہ کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا, نہ رسول. میں یہ چاہ رہا تھا کہ سنائیں آپ. نہ خدا بننے کی اور نہ رسول بننے کی. تم کسی مرید نے عرض کی ہوگی کہ یا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ صرف اللہ کی شان ہے, وہ جو کہے ہو جائے. اور یہ صرف رسول کی شان ہے کہ جو زبان سے فرمائے وہ درست ہو, شریعت بن جائے. یہ نہ کہنا کہ میں نے کہہ دیا. امام مالک علیہ رحمۃ سے متعلق ہے, حضور کی قبر انور پر کھڑے تھے تو کسی نے آ کے کہا اس مسئلے پر مجھے فتویٰ دیں. امام مالک نے فتویٰ دیا. دوسرے نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود یا کسی اور صحابی کا نام دیا, وہ تو یہ رائے دیتے ہیں. امام مالک جلال میں آ گئے. امام مالک فرمایا اس ایک صاحب قبر کے علاوہ میں دلیل کے ساتھ ہر ہستی کے ساتھ اتفاق بھی کر سکتا ہوں اور اختلاف بھی کر سکتا ہوں. اور یہ وہ صاحب قبر ہے جن کا ہر قول مقبول ہے اور کوئی قول مردود نہیں, اور ان کے علاوہ ہر شخص کا قول مقبول بھی ہو سکتا ہے اور مردود بھی ہو سکتا ہے. یہ منہج ہے عبداللہ بن غازی کا. ماشاءاللہ. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کے عرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جائیے گا کہیں مت, ملتے ہیں بریک کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج ہم بات کر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کا عرس ہے. ہم آج ان کی بات اس انداز سے کریں گے کہ ہم نے ان کی ذات سے سیکھنا ہے کہ انہوں نے دین کا کام کیسے کیا, آپ کا کردار کیسا تھا, آپ کی سیرت کیسی تھی, آپ کا تقوی اور زہد کیسا تھا. جب ہم ان لوگوں سے سیکھیں گے تو ہماری بات بنے گی. جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جو جوبن ہے ہمارے موضوع کا وہ پورے عروج پہ ہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل. دیکھیے جس طرف کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی صحابہ کبار علیہم الرضوان کی, اس کا خاصہ ہی یہ تھا, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ ایک مکمل پیکیج ہے. جی مکمل پیکیج ہے. آپ اس کو آئسولیٹ کر کے چیزوں کو اگر کریں گے تو پھر یقیناً اس کا نقصان اور خسارہ آپ کو اٹھانا پڑے گا. اور جب آپ ایک مکمل پیکیج کی صورت میں آئیں گے جس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے, کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہے اور تزکیہ نفس بھی ہے, اس کے بعد آپ میدان عمل میں اترتے ہیں, تو پھر ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, یہ آپ کا ہتھیار بنتا ہے اور یہ آپ کا راستہ بنتا ہے. حضرت شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تربیت ہے, جو تعلیم ہے, وہ حضرت نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی, اور اس کے بعد آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اکتساب فیض کیا. اور پھر وہ آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آپ میدان عمل میں نکلتے ہیں تو آپ کا جو ہتھیار ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. صحیح. اور جو لوگ آپ سے وابستہ ہوئے, آپ نے ان کے دلوں پر حکومت کی ہے, آپ ان کی روح میں رچے بسے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف ان کے ساتھ ایک تعلق رکھا اور وہ پیری مریدی کا صرف تعلق تھا. بہاؤالدین زکریا ملتانی جب آئے نا جی ملتان شریف میں, تو جو علماء سو پہلے وہاں موجود تھے, اپنے طریقے سے کام کر رہے تھے, وہ بڑے خائف ہو گئے, بڑے پریشان ہوئے کہ ہمارا تو کام خراب کرے گا جی بابا جی. تو انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا, پہلے اکٹھ کیا کہ یا بندوبست کرو انہوں نے تو فارغ کریے. تو ایک دودھ کا پیالہ بھیجا آپ کی بارگاہ میں. تو مقصد یہ تھا کہ دودھ جب پیالہ جب بھرا ہوا تھا کناروں تک, مقصد یہ تھا کہ بھئی یہاں ہم موجود ہیں, آپ کی یہاں گنجائش نہیں. تو آپ نے وہ دودھ کا جو بھرا ہوا فل پیالہ تھا وہ پیا نہیں, بلکہ پھول کی پتی اوپر رکھی اور کہا کہ یہ لے جاؤ, اور ان سے کہنا کہ جس طرح پھول کی پتی بھرے ہوئے دودھ کے پیالے کو تنگ نہیں کرے, دودھ باہر گر نہیں رہا, اسی طرح میں بھی یہاں آپ کو تنگ نہیں کروں گا. میں خود نہیں آیا, شیخ کے حکم پہ آیا ہوں. تو آج دیکھیے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ملتان کی وجہ ہے شہرت بھی ہے اور پہچان بھی ہے. یہ ہوتا ہے اصل سودا, اور جو دوسرا فیک سودا تھا وہ ختم ہو گیا. بالکل ایسے ہی. تو حضرت شاہ عبداللہ غازی جو تھے یہ بھی حکم پر اپنے والد کے یہاں تشریف فرما ہوئے, سندھ کی دھرتی پہ آپ تشریف فرما ہوئے, اور اس وقت جو گورنر تھے حضرت عمر, انہوں نے آپ کو ویلکم کیا, اور وہ آپ کے والد کے مرید تھے, اور انہوں نے پھر آپ کو پورا پروٹوکول دیا, پوری یہاں پہ سہولتیں آپ کو فراہم کی گئیں. لیکن خلیفہ وقت جو تھا وہ آپ سے خائف تھا, کیونکہ اس نے آپ کے والد کو شہید کر دیا, آپ کے چچا کو شہید کر دیا کہ یہ نہ ہو یہ میری طرف بڑھیں اور بدلے کے لیے آئیں. تو پھر اس نے آپ پر پریشر ڈالا گورنر پر کہ ان کو گرفتار کرو. لیکن یہ جو دلوں کی محبت ہوتی ہے نا قبلہ پیر صاحب, یہ انسان کو سب سے جو ہے نا خوف سب نکال دیتی ہے دل سے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کے دل میں دو خوف نہیں جمع ہونے دیتا, یا بندہ رب سے ڈرتا ہے یا بندہ رب کی مخلوق سے ڈرتا ہے. تو جب اللہ سے بندہ ڈرنے والا ہوتا ہے اور اس کی نسبت سچی ہوتی ہے, اور جو اللہ سے بندہ ڈرتا ہے دنیا پھر اس سے ڈرتی ہے, دنیا اس سے ڈرتی ہے. تو گورنر نے ٹالا اور اس نے اپنے اس ملوث ہونے میں, اس برائی میں انکار کیا کہ میں ایک سید زادے کو گرفتار کروں. اور پھر اس نے آپ کو ایک ایسی ریاست میں بھیج دیا جو اس ریاست کا والی ہندو تھا. یہ بھی ایک تاریخ کا عجیب یہ کہہ لیں کہ منظر ہے, ایک رخ ہے. یہ بھی انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ سادات کی جان لینے کے در پہ ہیں, اور ہندو جو ہیں وہ سادات کے احترام میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کیسا اللہ کا ایک نظام ہے. کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں ان سادات کا خون جو ہے وہ تلاش کیا جا رہا ہے, اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مہمان نوازی کر رہے ہیں, وہ اپنا سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں, نثار کر رہے ہیں. تو پھر ایک عرصہ آپ اس ہندو کے پاس رہے بطور مہمان, اور آپ کو آزادی تھی. اور آزادی کیا تھی کہ اس ہندو
ریاست میں رہنے والے جو تھے اکثر وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کی سیرت سے متاثر ہوئے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ وہی بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا تھا کہ بولنا نہیں ہے، اپنے کردار اور اپنے عمل، اور یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے ہمیں۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے تو آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اللہ، میری دلیل یہ ہے کہ میرے 40 برس تمہارے سامنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اٹھاؤ، اگر انگلی اٹھانے کی جرت کر سکتے ہو تو یہ انہی کے نور نظر لخت جگر ہیں حضرت شاہ عبداللہ غازی۔ تو سندھ کی دھرتی پہ آ کر انہوں نے وہ بیج بویا اسلام کا کہ جس کو بعد میں پھر محمد بن قاسم کے آنے سے ایک عروج نصیب ہوتا ہے، لیکن وہ بیج بونے والی ہستی جو ہے وہ حضور کی اولاد پاک میں سے حضرت شاہ عبداللہ غازی۔ جناب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہمارے جو صوفیہ تھے ان کا تو یہی تھا ترا امتیاز کہ وہ سمجھتے تھے، سمجھاتے تھے کہ اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھنا۔ جیسے حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے مریدین کو کہا کہ اے میرے ماننے والوں، جب تم کسی علم والے کو دیکھو تو اس نظر سے دیکھا کرو کہ اس کا علم زیادہ ہے، لہٰذا اس کی مجھ سے نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جب تم کسی کم علم والے کو دیکھو اپنے سے تو اس نظر سے سوچ کے مطابق دیکھا کرو کہ کل بروز قیامت اگر اس کی پکڑ نہیں ہوگی تو اس وجہ سے بچ جائے گا کہ اس کا علم نہیں تھا، اس کو علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی بڑے کو دیکھو اپنے سے، عمر میں جو بڑا ہوا آپ سے، تو اس نظر سے دیکھا کرو کہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، لہٰذا اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی چھوٹی عمر والے کو دیکھو تو اس نظر سے دیکھا کرو کہ اس کی عمر مجھ سے کم ہے، تھوڑی ہے، تو لہٰذا اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہوں گے۔ اور پھر آپ نے آگے جو فرمایا کہ جب تم کسی غیر مسلم کو دیکھو تو اس نگاہ سے دیکھا کرو کہ نہ جانے کل اس کو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے۔ تو مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے، عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کا ذکر پاک ہم نے ساتھ ساتھ کرنا ہے، تو جو صوفیہ کا ترا امتیاز تھا، جو آپ کی ہدایات تھیں، جو آپ نے اپنا ایک تصوف کا SOPs ہمیں دیا، اس کے اوپر ہم عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وجہ؟ پہلی بات تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کی میں آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے قبلہ بھائی ثاقب صاحب کی، کہ عبداللہ غازی جو ہے وہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ الولد سر ابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ اگر پہلے شہید ہو گئے تو انہیں بھی شہید ہونا چاہیے تھا۔ وہ اگر بلند مرتبے پہ فیض یاب ہوئے ہیں تو یہ بھی بلند مرتبے پہ فیض یاب ہوئے ہیں۔ آج موجودہ دور کے اندر موت جو ہے اس کا ڈر ہر بندہ مومن کے دل میں ڈالا گیا ہے، حالانکہ مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ موت سے ڈرے۔ صحیح۔ ہاں، اس لیے آپ جہاد کے لیے نکلے، تلوار لے کے نکلے، حق کی خاطر نکلے۔ دوسری بات یہ ہے آپ کی عبداللہ غازی کے لحاظ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ چھوٹے موٹے صوفی نہیں تھے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں امام حسن کے پوتے جی، ہاں ستہ لطائف کیا ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں۔ جس کے مرید ہوتے ہیں پیر کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ لطائف ستہ کیا ہیں جناب، اور یہ کیا ہے جناب، اس کے درجات کیا ہیں، یہ ناسوت کیا ہے، لاہوت کیا ہے، اور ملکوت کیا ہے، اور یہ فنا فی شے کیا ہے، فنا فی اللہ کیا ہے، باقی باللہ کیا ہے۔ یہ اصطلاحیں ہی نہیں آتی ہیں، سرے سے نہیں آتی ہیں۔ لیکن جب یہ چیزیں آتی ہیں اور آدمی فنا فی اللہ ہوتا ہے، وہ باقی باللہ ہوتا ہے، جو اس کی زبان سے نکلتا ہے، بڑا اچھا، سننے والا ہر کوئی عمل کرتا ہے۔ دوبارہ بتائیے کہ جو فنا فی اللہ ہوتا ہے وہ باقی باللہ وہی باقی باللہ ہوتا ہے، اور جب اس کی زبان سے نکلتا ہے تو وہی ہو جاتا ہے، ہائے واہ، وہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفیاء کے بارے آج کل معلومات نہیں ہیں۔ ہاں، جو معلومات ہیں وہ بھی سطحی ہیں۔ اس لیے لوگ اس وقت دستیاب ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے صوفے بھی ایسا ہی تھے۔ ہاں، تو وہ ہمیں دیکھ کے ایک معیار قائم کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ رہ گئی دوسری بات یہ کہ آپ اچھے صوفی ہیں، آپ کی نہیں بات کر رہا میں۔ نہیں، ہم صوفی نہیں ہیں، ہم شاید مستوصف ہوں۔ ہاں، اس بنا کے اوپر صوفی تو وہ عبداللہ غازی ہے نا، وہ صوفی بھی ہیں، صافی بھی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خود بھی تصوف والے ہیں اور دوسروں کی بھی صفائی کرتے ہیں۔ ہم مستوصف سے لوگ ہیں کہ ہمارا ظاہر اور ہے باطن اور ہے۔ تو آپ نے جو بات پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موجود علماء نے لکھا ہے کہ
کہ جو کہتا ہے کہ میرے سے بڑھ کے عالم کوئی نہیں، اس سے بڑھ کے جاہل بھی کوئی نہیں ہوتا. ہاں وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے جو کہتا ہے میرے سے بڑھ کے عالم کوئی نہیں. اور امام راضی نے تو یہاں جب ایک شاگرد نے کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ سالونی حقیقت الاشیاء، چیزوں کی حقیقت مجھ سے دریافت کرو، تو ایک طالب علم نے کھڑا ہو کے کہا کہ جو ہے مل حقیقت و ھذا النطق، جو تم نے بات کی اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں تو خاموش ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ علم ہونے کے ناطے سے اگر تکبر آئے تو پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علم خود بڑا متکبر ہے، جو اس کے ساتھ تکبر کرتا ہے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اسی طرح صوفی کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اخلاص اختیار کرے. جب تقوی اور اخلاص کے ساتھ آگے چلے گا تو پھر اس کے اندر یہ بات نہیں ہوگی، وہ نہیں سمجھے گا کہ میں دوسروں سے بڑھ کر ہوں، بلکہ وہ سمجھے گا کہ میں جو ہے ان کی تربیت کے لیے آیا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی ان کی چھوٹی سی بات پسند ہو جن کی وجہ سے یہ جنت میں چلے جائیں. تو یہ صوفیاء کا ترا امتیاز رہا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے بہتر انہوں نے سمجھا ہے. اب اس کے لحاظ سے میں نے اخلاص کی بات کی، تو اخلاص کے لحاظ سے تو بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ کرے، جو مرضی نیکیاں کرے، اخلاص نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے، تو کوئی چیز کسی کام کی نہیں. آپ کہیں گے کہ جناب یہ نماز پھر اخلاص نہیں ہے تو نماز پڑھے گا کیسے جب اللہ پر ایمان نہیں؟ عبداللہ بن ابی کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، لیکن حضور کے پیچھے نماز پڑھتا، مسجد نبی میں پڑھتا، قرآن بھی نبی کی زبان سے سنتا، جہنم میں چلا گیا، پیغمبر کو کہا گیا کہ اس کی قبر کے اوپر بھی نہیں کھڑے ہونا. تو اس لیے اعمال میں اخلاص اور نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. جہاں تک نیت کا تعلق ہے، میں اگر باؤ علیہ رحمت نے جو یہ کہا ہے پتہ میں اس میں اگر غلطی بھی کر جاؤں تو فرماتے ہیں کہ یہ کر رب ملدا ناتیاں دھوتیاں ملدا مچھیاں کمیاں ہوں، یہ رب ملدا مون منایا ہوں، ملدا لے لیاں سسیاں ہوں، یہ رب ملدا نفس دے ماریاں ملدا ڈگیاں کھسیاں ہوں، رب ملدا اونا نو باہو نیتاں جنہاں دیاں سچیاں ہوں. اخلاص ہو، نیت سچی ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو عبداللہ غازی جو ہے سید بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، اخلاص بھی ہے، جہاد بھی ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے، علم بھی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. جی عریف کار صاحب آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ برکت کے لیے چند کلمات. بس آپ یہ دیکھ لیں کہ 1200 سال بعد ہیں، ہمیں خود 1200 سال پہلے ہماری جس نسل سے ہم چلے 1300 سال مکمل ہونے میں 5 سال باقی رہا. 1300 سال تو یہ نام اگر زندہ ہے تو کیا کہتے ہیں فذکرونی اذکر، یہ اس کا عملی مظاہرہ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. ٹھیک ہے. اور اگر مذکور موجود ہے، اگر ذکر موجود ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذکور موجود نہ ہو؟ یہ کیسی لایانی بات ہوگی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ ہے کہ ذکر موجود ہے، جس کو پکارے وہ لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اب جس کو اب دیکھیں نا، اب اس سے دیکھیں کہ عبداللہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کس اخلاص سے اللہ کی ہوگی کہ اللہ 1300 سال سے عبداللہ کروا رہا. اللہ اللہ کیا عبداللہ کرا رہا، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. ہاں اب بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں تھوڑا سا اخلاص لازمن اس کے ساتھ. آپ کا نام لینا بھی ایک توحید کا پرچار بھی ہے. بالکل اللہ کا بندہ. وہ حضرت فضیل ابن عیاض کا ایک واقعہ لکھا ہے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جی، کہ جب ابھی توبہ نہیں کی تھی نا، چور تھے، تو ایک بندہ اس دوران کسی سے ساتھ واقعہ ہوا، تو چوری کی جس طرح ان کا پورا لشکر تھا تو وہ سب مل کے کچھ کھانا کھانے بیٹھ گئے، تو یہ روزے سے تھے. تو کسی نے کہا کہ عجیب بندے ہو، ادھر سے چوری کرتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، ادھر سے روزے دار. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. سنا اللہ اکبر. سمجھ رہی ہے، جنہوں نے کھلا رکھا کام ہو گیا. توبہ کے بعد جب ان کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا تو کہتے ہیں تم تو وہی چور نہیں ہو. تو انہیں بھی یاد آ گیا، وہ کہتے ہیں تمہیں کہا تھا نا ایک دروازہ کھلا رکھو، اس نے اس دروازے سے مجھے پکڑ کے اندر ڈال دیا. تو یہ بہت شکریہ، بڑی دور مہربانی. جس سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ولی ہماری طرح ہی ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہی ہے، اس کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، اس کی بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی دو ہاتھ، اس کے بھی دو. اس پہ پورا پروگرام کریں گے انشاءاللہ. میاں صاحب فرماتے ہیں کچ بھی من کا لال بھی من کا اکو رنگ دوہاں دا صد سرافہ مل کرائیے پد ہزار کوہاں دا. یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دوسرا جو ہے وہ میری طرح ہی ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بڑی محبت. خواتین حضرات، آج ہم نے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی ذات گرامی کا ذکر کیا. آپ کا عرس ہے، عرس میں کراچی کے لوگ ضرور شامل ہوں، ذکر بھی کریں، اور ہم یہاں سے انشاءاللہ
ان کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، نیاز کریں گے۔ ہم نے اپنے بڑوں کو یاد رکھنا ہے، یہ ہمارے محسن ہیں، ان کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمیں اللہ نے یہ مقدس ہستیاں دی ہیں جو کریم آقا کو سچے اور پکے طریقے سے مانتے تھے، انہوں نے ہمارے بڑوں کو مسلمان کیا۔ جب ہمارے بڑے مسلمان ہو گئے تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو اب پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ اس بات کو سوچئے، اور انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین و حضرات، آپ کے علم میں ہمارا جو پروگرام ہے دین و دنیا نیوز 1، ٹی وی 1 اور وسیب کے اوپر آپ کو دستیاب ہوتا ہے، اور آج ہم نے بات کرنی ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار پر انوار کراچی شہر کے اندر ہے، ان کا عرس ہے، اور عرس اور ہم اپنے اکابر کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا ذکر نہ کریں یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آج ہم نے ان کی ذات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ پہلے سید ہیں جنہوں نے اس خطے کے اندر اپنا قدم مبارک رکھا، بہت ہی بلند پایا کہ تبع تابعین میں سے ہیں، اور بہت ہی اچھے لیول پہ آپ کی خدمات ہیں۔ آپ کی خدمات سے متاثر ہو کر، آپ کی خدمات سے ان کے خائف ہو کر آپ کو شہید کروایا گیا۔ آپ غازی ہیں، اور مزار پر انوار میں نے بتایا کراچی کے اندر ہے۔ بہت بڑا عرس ہوتا ہے، اور اس سال جو آپ کا عرس ہو رہا ہے 1295 سال آپ کو دنیا سے گئے ہو گئے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیے ان پاک ہستیوں کا ذکر ہم کیوں نہ کریں کہ جن کے عرس کو اتنے سال ہو گئے ہیں۔ میں اور آپ اپنے دادا پردادا تک تو جانتے ہوں گے، پیچھے کسی کو نہیں جانتے، ہم بھول جاتے ہیں، قبروں تک کے نام و نشان ہمیں یاد نہیں ہوتے، لیکن حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ جنہوں نے اس خطے کے اندر اسلام کے لیے کام کیا، اور اسلام کے لیے جب کام کیا ہے تو خواتین و حضرات، آج ہی ایک امریکی تھنک ٹینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں سب سے جو بڑا مذہب ہے وہ عیسائی ہے، اور عیسائی مذہب کے بعد اسلام ہے۔ تو یہ ایک رپورٹ آئی ہے، آج ہی ہمارے جو قومی اخبارات ہیں انہوں نے اس رپورٹ کو شائع کیا ہے۔ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ عیسائیت جو ہے عالمی آبادی کا 1.8% کم ہو گیا ہے، اور جب کم ہوا ہے تو اس کی تعداد باقی رہ گئی ہے 28.8، اور پھر سروے یہ کہتا ہے کہ اسلام کا عالمی حصہ 1.8% بڑھ کر 25.6% ہو گیا ہے۔ اور یہ ایک ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ 2010 سے 2020 تک کا جو درمیان تھا، اس عرصے کے دوران جو عیسائیت مذہب ہے یہ سب سے بڑا مذہب سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کے اوپر قائم تھے، لیکن اب صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے۔ تبدیل یہ ہوئی ہے کہ جو عیسائی مذہب ہے اس کو لوگ چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ جو سروے کیا گیا ہے 2700 سے زائد سروے اور مردم شماریوں پر مبنی یہ ایک مذہبی رپورٹ ہے، ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جس نے یہ رپورٹ جاری کیا، اور یہ تھنک ٹینک کہتا ہے کہ 2020 تک عیسائیوں کی تعداد 2.30 ارب تھی، لیکن عالمی آبادی میں ان کا حصہ 1.8 تھا جو پہلے بات ہوئی، اور یہ کم ہو کر 28.8% ہو گیا ہے، اور مذہب سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ مذہب کون سا؟ جو عیسائی مذہب ہے اس سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں، اور افریقہ میں 31% عیسائی ہیں، اور جو یورپ کو یعنی کہ متاثر کر رہے ہیں۔ اور اس وقت بات یہ ہے کہ مغرب اور یورپ کے اندر
جگہ جگہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس میں کے اندر سروے کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان مسلمانوں کا بڑھ جانا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، ان کی نسل زیادہ ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام کا جو عالمی حصہ ہے 1.8% بڑھ کر 25.6% ہو گیا ہے، اور جو 24 سال تک کی ایج کے لوگ ہیں وہ زیادہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ 24 ایج کے یعنی کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ اسلام کا رخ اختیار کر رہے ہیں، اسلام کی طرف مڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ اور خواتین 2020 میں 24.2% غیر مذہبی لوگ تھے، جبکہ 2010 میں یہ شرح 23.3% تھی۔ چین میں 1 ارب 30 کروڑ، امریکہ میں 10 کروڑ 10 لاکھ اور جاپان کے اندر 7 کروڑ 30 لاکھ کے ساتھ غیر مذہبی افراد سب سے زیادہ ہیں۔ لیکن بات ہم نے کرنی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی طاقت بڑھ رہی ہے، لیکن میں نے یہ بھی آپ سے کہنا ہے جب طاقت بڑھ رہی ہے تو شعور کا جو لیول ہے ہمیں اس کو بھی بڑھانا ہے۔ اور میں نے یہ جو رپورٹ ہے آج ہی جاری ہوئی، میں نے اس لیے سوچا کہ غازی عبداللہ شاہ صاحب جو تھے انہوں نے ماشاءاللہ دین کے لیے کام کیا، لوگوں کو اسلام کے لیے کام کیا۔ بات میری لمبی ہوگی، اب ہم آتے ہیں اپنے پینل کی طرف۔ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ 30 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں۔ منہاج ایجوکیشن جو سوسائٹی ہے اس کے رن کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور منہاج یونیورسٹی کے اندر جو جامعہ مسجد ہے وہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، ہمیں ٹائم دیتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب، آپ جامعہ سدیدیہ لاہور جو قرات کی دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، معیاری مدرسہ ہے، اس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ اللہ پاک ان کے سر پر ان کے والد گرامی کا سایہ قائم رکھے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے، ہمارے رہبر و رہنما مفتی مشتاق احمد نوری صاحب، اور ماشاءاللہ ان کا بھی بہت بڑا مدرسہ ہے، ہمارے بڑے ہیں، ہمیشہ ہمارے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اور میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ڈاکٹر علی وقار صاحب سے کہوں گا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کو خراج تحسین پیش کرے، اور آپ کا جو خاندانی اور علاقائی پس منظر ہے اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ابھی جو آپ نے مقدمہ بیان کیا ہے اسلام کے فروغ پانے کے حوالے سے، اس حوالے سے میں بھی ایک بات کر کے پھر ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں بڑی بنیادی ہیں اسلام کے ابلاغ میں اور اسلام کو پھیلانے میں۔ ہر دور میں پیر صاحب اس کے تقاضے بدلتے ہیں دعوت کے۔ جی، اگر آپ دعوت کے تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھتے بدلتے ہوئے تو پھر آپ دعوت کے کام میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اس وقت جس دور میں اور جس ایرا میں ہم موجود ہیں، اس میں دعوت 2 چیزوں پر مبنی ہونی چاہیے میری رائے میں۔ بزرگان بیٹھے ہیں سینئرز، امید ہے تائید فرمائیں گے۔ 2 چیزوں پر مبنی ہونی چاہیے، ایک لاجیکل اپروچ اور دوسری صوفیانہ اخلاق۔ تیسری کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر آپ کی اپروچ درمیانہ کوئی راستہ نہیں، نہیں، ٹو دی پوائنٹ۔ اگر آپ کی اپروچ لاجیکل ہے، آپ کو بات سمجھانی، اب دیکھیے نا صوفیاء کرام کتنے بڑے لوگ ہیں، کیا ہمارے ہی معاشرے میں ہمارے ہی لوگوں کی باتوں کو پکڑ کے ان ہستیوں کی کتنی تضحیق ہو رئی ہے، چونکہ ہم نے بے لا یعنی وجہ ہم ہیں۔ ہاں، ہم نے لا یعنی کس سے کہانیاں سنائی، 1-2 بندے اٹھے انہوں نے پکڑا، اپنی اسٹیٹ بنا لی انہوں نے، اور صوفیاء کی شخصیات کو مجروح کر دیا۔ ہم نے یہ کام کیوں کیا؟ چونکہ ہم نے ان کی سیرت بیان کی ہوتی تو کسی کو جرأت نہ ہوتی، ہم نے ان کے اقوال بیان کیے ہوتے، ہم نے ان کا مدعا جو انہوں نے پوری زندگی جس چیز کا ابلاغ کیا وہ بیان کیا ہوتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی۔ ہم نے صرف کرامات ان کی سیرت ہم نے اپنائی ہوتی اور کسی کی جرأت نہ ہوتی۔ اور پھر کرامات میں بھی غلو، جی ٹھیک ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے جب آپ محض کرامات اور کچھ قصے کہانیوں کی طرف جاتے ہیں تو اصل شے ہمارے میں تھوڑا چھوٹا لطیفہ آپ کو یہاں سنا دوں، بات آپ کی یہاں شروع کرائیں گے۔ ایک ہمارے دوست تھے تو انہوں نے حضور غوث پاک کی کرامت کو نا اپنے پیر صاحب سے جوڑ دیا، تو انہوں نے کہا یار یہ تو فلاں کتاب میں حضور غوث پاک کی کرامت ہے،
نے کہا کوئی بات نہیں، جو اولیاء کی کرامات ہیں یہ سانجی ہوتی ہیں. تو یہ بھی حال ہے ہمارا. یہ ایسے ہی ہے نا. تو مرید بھی عبداللہ زیادہ صاحب غلو میں ہنس آ رہے جاتا ہے. ہیں، لوگوں منع نہیں کرتے. ہاں ہم تھوڑے زیادہ غلو، ہمارا جو طبقہ ہے اہل سنت جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، صحیح. ہمارے ہاں تصوف کی نقد اور اس کی تنقید گستاخی سمجھی جاتی ہے. یہ سب سے بڑا مرنا ہمارے یہاں پڑ گیا. تھوڑی سی آپ اعتدال کی اور تھوڑی سی تنقید کریں، تھوڑی سی عقل کی بات کریں تو آپ سیدھا بغداد سے راندہ درگاہ ہوتے ہیں. اس تو پیچھے گالی کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو لہٰذا اس روش کو ہمیں درست کرنا ہے. ہر فن، تصوف اس وقت ایک فن ہے اور ہر فن کے اندر تنقید کی گنجائش موجود ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لاجیکل اپروچ، اگر آپ اپنی بات کو دلائل کے ساتھ نہیں کریں گے، لاجک کے ساتھ نہیں کریں گے، معقول اپیلنگ طریقہ کار کے ساتھ، قرآن مجید کی اپروچ لاجیکل ہے. اس پر میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں. آپ اندازہ کر لیں، توحید بنیادی عقیدہ ہے، اللہ کو ماننا. کتابیں کس وقت لکھتے ہیں آپ؟ اب آپ ذرا تصور کر لیں نا، بس کسی وقت اللہ کی ذات ٹائم دے دیتی ہے. اب دیکھیں صحیح. کتنی لاجیکل اپروچ ہے. قرآن اللہ نے اپنے منوانے کے لیے ماورائی دلائل ہی نہیں دیے، سارے محسوس دلائل. اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ یہ بارش کون برساتا ہے؟ کوئی اور ہے جو میرے علاوہ؟ اللہ. کس کو نہیں تجربہ؟ اللہ فرماتا ہے ایک ہی طرح کا پانی زمین میں گرتا ہے. بار بار سمجھایا ہے. ہاں، ایک طرح کا پانی گرتا ہے بارش کا، اور مختلف پھلوں پھولوں اور مختلف خوشبوؤں والے میں چیزیں پیدا کرتا سبحان ہوں. اللہ. بتاؤ میرے علاوہ کوئی ہے جو اس کا کرنے والا ہو؟ اور ریتلی زمین میں جو تربوز نکلتا ہے اس کے اندر پانی ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں. اللہ فرماتا ہے اچھا، اور جتنی یہ دلائل توحید ہے ان میں سے کوئی بھی ماورائی نہیں ہے، سب محسوس ہے. اور ایک ریڈی بان سے ایک اوپر کے بندے تک سب نے اس کا تجربہ مشاہدہ کیا. صحیح. اللہ فرماتا ہے جب تیز گرمی اور حبس ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوا جو ہے قرآن میں، وہ ٹھنڈی ہوا کون چلاتا ہے؟ ہائے ہائے، کوئی اور ہے؟ سبحان تو اللہ. یہ لاجیکل اپروچ ہے قرآن. یہ ہم موضوع پہ آ جائیں آپ. جی. تو اب اور صوفیانہ اخلاق. دوسری آپ نے جو بات کرنی ہے وہ اخلاق سے کرنی ہے، دائی بن کے بات کرنی ہے. یہ نہیں کہ میری بات کا انکار ہوا، میری دعوت کا انکار ہوا، میں ایسی تیسی. یہ نہیں. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے آپ کہ ذریعے محمد صلی اللہ علیہ ہیں. وسلم اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے قریب کوئی نہ آتا. آپ پل ہے، آپ نے وہ دعوت آگے پہنچانی ہے. انکار ہو رہا ہے تو اللہ کی دعوت کا ہو رہا ہے. آپ کا جب درمیان میں نفس آ جاتا ہے اور میں آ جاتی ہے کہ میری بات کا انکار ہوا، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی بات نہیں. جی. صوفیہ اس لیے قبول کیے گئے اور قبول کیے گئے تھے اور قبول کیے جاتے صحیح. رہیں گے کہ وہ اپنے نفس کو نکال کے اللہ کی دعوت کو پیش کرتے ہیں. صحیح. اور آپ ایک کا آخری قول، خاندانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فتح الغیب میں کیا بات فرمائی. جی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اگر اس میں سے دنیا نکل جائے اور لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں سے نفس نکل جائے تو ہر شے خالص ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات، ماشاءاللہ. جی عبداللہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب، آپ نے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کی جو ضرورت ہے قوم کی اس طرف ہماری توجہ دلائی. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ دونوں صاحبان کو جزا عطا فرمائے. آمین. جہاں تک تعلق ہے آج کی ہماری شخصیت جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، حضرت شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ سادات میں سے ہیں. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 5 واسطوں میں حضرت مولا کائنات تاجدار حلتا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے. آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں. آپ کے پوتے کے بیٹے ہیں. جی. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے حضرت حسن مثنیٰ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ محض اور ان کے پھر آگے بھائی حضرت موسیٰ. یہاں سے پھر آگے جو سلسلہ چلتا ہے، حضرت عبداللہ محض جو ہیں یہ حضرت شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں، اور حضرت موسیٰ جو ہیں یہ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے جو سلسلہ نسب ہے اس میں آتے ہیں. گویا حضرت شاہ عبداللہ غازی کے جو چچا ہیں ان کی اولاد میں سے حضور سیدی امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں. اور حضرت مثنیٰ جو ہیں ان کے ایک بھائی کا نام حضرت زید ہے، جن کی اولاد میں سے اللہ نے اس امت کو امام الاولیاء حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرد فرید عطا فرمایا ہے. تو سلسلہ نسب کے اعتبار سے حضرت شاہ عبداللہ غازی یہ یقیناً بڑے خالص اور بڑے نکھرے اس لیے بھی ہیں کہ آپ کے جو دادا ہیں حضرت عبداللہ معاذ، یہ وہ ہیں کہ جن کو معاذ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلے فرد ہے جو والدہ اور والد دونوں اطراف سے نجیب الطرفین سید ہیں. ماشاءاللہ. ماں کی طرف سے حسینی اور والد کی طرف سے حسنی سید ہیں. اللہ حضرت اکبر. شاہ عبداللہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ 98 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت جو حالات تھے، آپ کے والد جن کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے، نام ان کا محمد ہے،
آپ بڑے اس وقت کے جو حالات ہیں ان کی سنگینی اور ان تمام چیزوں کو فیس کر رہے تھے، اور یہ المیہ رہا ہماری تاریخ کا. جو حاکم وقت تھے انہوں نے صرف سید ہونے کی وجہ سے اور ان کے صاحب فضل ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ان کو اپنی اپوزیشن سمجھا، اور ان کو یہ تصور کیا کہ ہماری حکومت اور اقتدار اگر چھینے بغض اہل بیت میں جی ان سادات کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ یہی وہ صاحب فضل اور یہی وہ اہل جن لوگ کے ہیں ساتھ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، لگ جن سکتے کے ساتھ لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، حکومت دو طرح کی ہے قبلہ پیر صاحب. ایک ہے جو آپ جسم پہ حکومت کرتے ہیں، اور وہ اقتدار جو ہوتا ہے وہ عارضی اتنا ہی ہوتا ہے. رہنا، آگے نہ جائیں حکومت کے بڑے معاملات. اور دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ دلوں پہ حکومت ہوتی ہے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اہل اللہ ہوتے ہیں، اور بالخصوص جو سادات میں کرام ڈر ہیں. گیا تھا عبداللہ صاحب آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے نہیں بالکل نہیں، میں اپنی حدود کو سمجھتا ہوں اور میں انشاءاللہ اپنی حدود کے اندر ہی بات کروں گا، جو میں جتنی میری حیثیت ہے. لیکن اپنی حدود میں بھی حسینی بات کر رہے ہیں صاحب. جی میری بات تو یہی تو فن ہے کہ بات ہو سکتی ہے. جی بالکل. تو حضرت شاہ عبداللہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جو تھے حضرت نفس زکیہ، ان کو جو اس وقت منصور تھا اس نے اپنا مخالف سمجھا، اور پھر انہوں نے جب اس نے سمجھ لیا کہ یہ میرے مخالف ہے اور انہوں نے بغاوت کرنی اور اس نے جب ظلم کی چکی چلائی، تو پھر حضرت نفس زکیہ جو تھے انہوں نے اس وقت پھر وہ کردار ادا کیا جو ایک حسینی ماں کے بیٹے کو کرنا چاہیے تھا. آپ نے اور آپ کے بھائی انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور حضرت شاہ عبداللہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان عظیم شہداء کے وارث بن کے سندھ میں داخل ہوئے ایک تاجر کے روپ میں، اور پھر یہاں انہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کیا. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. عبداللہ شاہ غازی علیہ الرحمہ کے عرس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد.